جو نیکسیرت لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال شیخ کی مرضی کی ہوتی ہے، وہ ہر پل پر جا کر چوستی ہے۔ یہ برخوردار کی دعا سنا کرتا تھا۔ ایک دن اسے ہمیں گیا کہنے کہ حضرت کوا تو گندگی کے ڈیر کے اوپر بیٹھ کر گندگی کھاتا ہے، اور اب یہ دعا فرماتے ہو کہ اللہ مجھے قوم کی بچوں کے سالہ عطا فرمانا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹے قوم کی ایک قسم ہے، ان کی 700 سال عمر ہوتی ہے، ان کی دوسری پشت نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہوگا۔ اب یہ جب بچے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو یہ سفید پر والے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ملت کی غلامی میں کیڑے مکوڑے اٹھا کر ان کو غذا دینے کے لیے آگے گھونسلے کے کنارے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اپنے کپڑے ان کے کالے اور بچوں کے کپڑے سفید، اور بچے اتفاق ہی نہیں کرتے، تو یہ بیچارے بیٹھے تک جاتے ہیں۔ پھر کسی شاپ پر جا کر جو کیڑے مکوڑے لاتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ 40 دن تک یہ بچے یہ گھونسلے کے کنارے پہ یا اپنے چونچوں کو ہوا کی طرف کھولے ہوئے رکھے ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ سائنس یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ یہ ہوا سے کون سے اجزاء لیتے ہیں۔ 40 دن تک اللہ رب العزت ہواؤں سے ان کو جو ان کے مقدر کارے ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد جب ان کے سفید پر چڑھ جاتے ہیں اور کالے پر آ جاتے ہیں، تب ماں باپ جا کر ان کو پہچان لیتے ہیں کہ اوہ یہ تو ہمارے ہی بچے ہیں، اور پھر وہ روز غذا کھانا شروع کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کہیں یاد ہے کہ عالم ارواح میں اللہ پاک نے کیسے کھلایا پلایا؟ کوئی جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں اس کو راستہ اجنبیت میں دکھا دو، وہ اسلام بھی نہیں بھولتا۔ اب اپنی معرفت کے لیے مجھے آپ کو میرا فرمایا، پھر میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ میں اور آپ ایسے نہیں کہ یہ مدبری آنکھیں اور یہ 5 لاکھ اور 70 بال اور 360 روڈ 62,000 میل پر پھیلی ہوئی رگیں، 11,000 لیٹر دودھ پمپ کرنے والا دل اور 60 کلو ہوا کے تیرے اندر، اور پھر 80 لاکھ ان کے ذریعے ہڈی کے گودے میں یہ سارا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آپ کا کیا خیال ہے میں نے آپ کو عبث اور فضول پیدا کیا اور میرے پاس لوٹ جاؤ گے نہیں؟ زندگی آمد برائی بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کتنا بڑا مقام۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرماتا ہے میں نے بنی آدم کو شرافت دے دی، میں نے ان کو بر وقت میں اٹھایا، طیبات میں نے ان کو کھلائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت مخلوق پر میں نے ان کو شرافت دے دی۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ استاد کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، کہنے لگے کہ اے امام صاحب اپنے درس کو موقوف کرو، میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ فرمایا گیا کیا بات ہے؟ کہنے کہ رات کو چاند جوبن پہ تھا، بیوی سامنے آ گئی، جمالیاتی لوگ پڑا پڑا، اچانک منہ سے نکلا کہ اگر تو اس چاند سے خوبصورت ہے تو تو مجھ پر طلاق ہے۔ اب یہ میں پھنسا ہوا ہوں اس مسئلے میں، اب کہیں چاند اور کہیں ایک انسان، اب یہ کیا تناسب ہو سکتا ہے؟ اور ادب مانے تھا تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگرد تھے، ادب کی وجہ سے بول نہیں سکے، لیکن جب سمجھ گئے کہ اس وقت ہمارے استاد صاحب کے دماغ میں بات نہیں آ رہی تو آہستہ سے انہوں نے سورہ تین شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اشارہ پکڑ گئے اور پھر نوارد سے کہا اے نوارد اس قسم کی غیر غریب باتیں منہ سے نہیں نکالا کرتے، لیکن آپ کے سلسلے میں تو اللہ رب العزت نے صرف فتویٰ نہیں دیا، کریم مولا نے 4 قسمیں بھی اٹھائیں۔ ان 4 جگہوں میں 4 عظیم ترین ہستیاں ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکان کی قسم کھا کر وہ یقین کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ میرے جیسے یہ عظیم ترین ہستیاں، کامل ترین ہستیاں پیدا کی، پھر بھی اللہ پاک ذات نے اور تاکید کے لیے لام تاکیدی کے ساتھ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان، بالتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم۔ جو یہاں کالج یونیورسٹی کے بھی لڑکے ہوں گے، ڈگریز ہوتی ہیں، پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، مبالغے کا سیدھا اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ تو جب اللہ پاک کی ذات سے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کو سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے، اس لیے آپ پر طلاق نہیں۔ یہ مقام ہے انسان کا، جب آپ نے مقام پہ ہو
لیکن اگر مقام سے گر جائے تو اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ قیامت کے دن 3 آوازیں لگیں گی، ایک جب یہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ او یہ افسوس ہم یہ مٹی ہوتے، کیونکہ آگے بھڑکتا ہوا جہنم 3000 سال شان قہاری کے ساتھ بھڑکتا ہوا یہ جہنم، یہ تندور سامنے لایا گیا ہوگا، اس کو دیکھتے ہوں گے۔ دوسری آواز جب علی وجوہہم وعلی ادبارہم، ان پر کوڑے برس رہے ہوں گے اور جہنم کے دروازے پر لا رہے ہوں گے، تو جہنم کا مالک ان سے، جو مالک نام ہے داروغہ جہنم کا، وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آتا؟ وہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر فقد کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون، آئے تھے لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر جب آخری ڈگر جہنم پر لگے گا، دوستو اللہ رب العزت میری آپ کی نسلوں کو امن میں رکھے، بہت بڑے منازل آنے والے ہیں اور ہم بالکل آنکھوں کی زندگی گزارے ہیں۔ عام طور پر کہوں جب وہ یعنی اللہ پاک فرمائے گا جب مالک سے کہ جاؤ اب جہنم میں دیکھو، غوطے لگاؤ، کوئی کلمے والا تو باقی نہیں، تو یہ جائے گا اور ادھر ادھر دیکھے گا، بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑے انگارے پڑے ہوں گے اور وہ چیخ و پکار ہوگی اور کلمے والا ان کو سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا تیسری دفعہ جب مالک جائے گا تو ایک بہت بڑے پہاڑ سے بڑے ایک انگارے کے نیچے ایک آدمی کہتا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان، تو اس کو اللہ پاک ذات جلالی کے امر سے وہاں سے اٹھائے گا، آب حیوان ایک نہر کا نام ہے، اس میں ڈالے گا، جس طرح جلا ہوا مکمل طور پر یعنی کوئلہ جس سے بن چکا ہو، یہ آہستہ آہستہ اس میں زندگی کی رمق آئے گی آئے گی آئے گی، آخر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے یہ آخری جنتی ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا۔ اس کے اوپر پھر جب ڈھکن رکھا جائے گا تو کہیں گے ربما یود الذین کفروا کی آیت کریمہ میں کہ افسوس ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھتے، اللہ پاک ذات جلالی نے مجھ پر کرم کتنا فرمایا، لیکن اس کلمے کو اللہ پاک تک پہنچانا بھی ہے۔ تو دوستو اللہ پاک ذات جلالی نے مجھے آپ کو یہ عزت کیوں دی؟ کیونکہ بڑا مقام ہے، یہ تمام کائناتی نقشہ یہ میرے اب کے لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ مبارک سے بنائی۔ قلم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، حکم ہوا کہ لکھو، قلم نے عرض کیا یا اللہ کیا لکھوں، فرمایا لکھو، قلم نے عرض کیا اللہ کیا لکھوں، پھر فرمایا کہ اپنے جلالی شان سے کہ میں کہتا ہوں کہ لکھو، تو قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں، پہلے کائنات میں جو آواز گونجی وہ یہ سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ جس طرح دنیا کے کوئی آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں اپنے میز پر موٹو لکھتے ہیں MOTO موٹو قول زرین یہ لکھ لیتے ہیں، اللہ پاک ذات جلالی نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ پھر اللہ پاک ذات جلالی نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا اور پھر حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اندازہ لگا لو اب یہ اللہ پاک ذات جلالی نے یہ اعمال بنانے کی مشین ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر 70 عربی میں بے شمار کو کہتے ہیں، بے شمار ماں کی محبت سے یہ حسین محل 4 مہینے میں پانی کے جوہر میں گندے قطرے سے کھڑی کر دی۔ وقت کی کمی ہے اور پھر مناسب بھی نہیں ہے کہ زیادہ سائنس کو چھیڑیں، لیکن اللہ پاک ذات جلالی نے وہاں مجھے اور آپ کو 4 مہینے میں مکمل فرما دیا۔ اور پھر وہ عالم ارواح میں جو میری آپ کی روح نے وعدہ کیا تھا، فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے وہ روح لا کر ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر، میرے آپ کے 3 اندھیروں کے اندر پہلا درجن دل نے لیا، اس کے بعد بدن نے جنبش لیا، پھر ماں بھی بیچاری پریشان ہو گئی۔ 9 مہینے 6 دن ایسے محسن ہیں ایک نام کے ذریعے اللہ پاک ذات جلالی نے ایک راستہ رزق کا کھولا، مجھے آپ کو 9 مہینے 6 دن ماں کی پیٹ میں رکھا، دنیا میں آ گئے، ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا، ماں کی گود میں اللہ پاک نے 26 اجزاء کے ساتھ ماں کا دودھ دے دیا، اور پھر 1.5 سال کی رضاعت کے بعد اللہ پاک نے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً یہ تمام 4 راستے یہ اللہ پاک نے میری آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں کہ مہ خورشید و مہتاب و فلک تر کارن کہ تو نانے بغفاری و بغفلت نقلی، اے انسان تمام کائنات کا نقشہ تمہارے لیے ہے کہ جو نوالا تو منہ تک لاتا ہے یہ غفلت کے ساتھ نہ لانا، اور اگر ایسا ہے تو حق انصاف نباشت کی تو فرمان بری کہ کھاتے اس کا ہو، پیتے اس کا ہو، رہتے اس کے زمین پہ ہو،
ہوا اس کا استعمال کرتے ہو، رزق اس کا استعمال کرتے ہو، رہتے اس آسمان کے نیچے اس آسمان کے نیچے، اور مانتے شیطان کی ہو، اور مانتے نفس کی ہو، اور مانتے مال اولاد کی ہو۔ اب یہ تصل ہے جو جاری ہے۔ تو اللہ پاک ذات جاری نے بدن کا بنانا ماں کی پیٹ میں تھا، کوئی مادرزاد نابینا آ جائے یا لولا لنگڑا آ جائے، دنیا کے تمام ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں، ان کے نفس کو دور نہیں کر سکتے۔ ایمان کا بنانا دنیا کے پیٹ میں ہے دوستو، اور قبر 25 مرتبہ مجھے آپ کو روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں طبیعت کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ جانا۔ انگلینڈ میں ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، دین کے نسبت سے اللہ پاک سب کو لے جائے، اور دنیا کے لحاظ سے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں نام پہ اپنے ملک کو جنت کے طور پہ مجھے آپ کو سجا کے رکھا ہے، جس کی قدردانی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو وہاں اس میوزیم میں یعنی باڈی رکھی گئی ہے، آنکھوں کی طرف اشارہ ہے، اور ایرو تیر اس طرف لگایا گیا ہے کہ 8 دن کے بعد شعراء جن آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں، یہ 8 دن کے بعد اپنی ساکٹ سے نیچے اتر آئیں گی قبر میں۔ یہ جو منہ میں آپ کتنی صفائی کے ساتھ رکھتے ہیں، 6 دن کے بعد یہ پیپ اور خون سے بھر جائے گا، اور پیٹ کی طرف اشارہ ہے کہ 5 دن کے بعد یہ بالکل پھٹ جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بدن جس کا میں اتنا خیال میں اور آپ رکھ رہے ہیں، اپنے رب کو بھول کر، پیارے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ احکامات اور تعلیمات کو بھول کر اس کو جو میں اور آپ پروان چڑھا رہے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ اب یعنی 3 مرتبہ تو یعنی 3 سوالات تو قبر کے میرے آپ کے انتظار میں ہے، ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، اور میدان محشر اللہ پاک سجا رہا ہے، تانبے کی زمین ہوگی، رنان میں میرے آپ کے دفاتر ہوں گے، ہر دفتر انتہائی نظر تک ہوگا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود کافی ہو اپنے عمل نامے کو پڑھنے کے لیے، اور یہ کہے گا میرے عمل نامے کو کیا ہے، میں اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی۔ اور اللہ پاک ذات جل نے استعارتی زبان کی ہے، استعمال کی ہے کہ ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کے گلے کا ہار تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اندازہ لگا لنان میں دفاتر یہ ہوں گے، ہر دفتر انتہائی نظر تک ہوگا، زمین تانبے کی، اور میں اور آپ میں آپ کے پاؤں کے اوپر حشبی ڈانٹالس کے بوٹس نہیں ہوں گے، اور ایرانی قالینیں نہیں ہوں گی، تانبے کی زمین نے میرے آپ کے پاؤں کو جکڑا ہوا ہوگا، جس طرح طوفانی رات بھی یعنی بھیڑیوں کے درمیان بھیڑ کا بچہ کانپ رہا ہے، میں اور آپ ایسے ننگے کانپ رہے ہوں گے، حاملین عرش اللہ پاک عرش کو سہارا نہیں لے سکتے ہوں گے، اور یہ اتنا بھاری دن ہوگا کہ قبر میں اگر اللہ پاک کسی کو جو نافرمان جاتا ہے، جس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جہنم کے شوازوں میں نار ان کے دھواں وغیرہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لہر پر مسلط ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ آخری آرام گاہ سانپو سے بھرا ہوتا ہے، آرام گاہ آگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ اتنی تکلیف میں قبر میں ہوگا، لیکن قیامت کا ایسا وحشتناک دن ہوگا کہ جب پہلا جھٹکا ہوگا، یا ویلنا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنے خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا، اس کو خوابگاہ کہیں گے۔ اب وہی اس دن کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے۔ بدن کا بننا ماں کی پیٹ میں، ایمان کا بنانا دنیا کی پیٹ میں، 5 کیمرے اللہ پاک نے میرے آپ کو مقرر کر دیے ہیں، 7 ارب انسانیت کے لیے، 28 ارب کم و بیش فرشتے، یہ روزانہ اللہ پاک بھیجتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے لفظ نکلتا نہیں ہے، فرشتے ریکارڈ کر جاتے ہیں۔ یہ بدن جو سائنسدان کے 10 کروڑ ارب ذرات سے بنا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر مہر لگے گی، یا اعضاء و جوارح جن کو خوش کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہے، یہ گواہی دے گا۔ زمین کا حصہ دن اور رات، اور اوپر پھر یعنی ربک بالمرصاد، تمہارا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اتنی کائناتی نقشہ جس نے بھیجا فرمایا اب نہیں پہنچا جو مجھے آپ کو دیکھے کہ میں اور آپ کن اعمال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 کیمرے فوکس ہیں، 4 دشمن لگے ہوئے ہیں، شیطان لعین، نفس ظالم، مال اولاد کا فتنہ، اور اس میں میرا آپ کا فرینڈ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے، سب کا مشترکہ وظیفہ تھا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، قولوا تقلو نہیں، دل کے عطا گرائیوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ اللہ کے سوا کوئی جی لگانے کے قابل، حاجت روا، مشکل کشا نہیں، جو ایک اللہ رب العزت کے سوا، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف نقشے انسانیت کے بیان کیے ہوئے ہیں۔
سب سے پہلا نقشہ جو اللہ نے بیان فرمایا جس میں آج انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، جبلت کی غلامی، خواہشات کو پورا کرنا۔ قابیل اور حابیل یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ایک کے جو قابیل تھا اس کے ساتھ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی، نکاح ہونا تھا، وہ بدصورت تھی اور خوبصورت لڑکی، اس کے شرن اس کی بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ اس نے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے بھائی سے کہا، حابیل سے، کہ پہلے تمہیں قتل کروں گا، اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، اور ایسا ہوا بھی۔ باقی بات بہت لمبی، اب بھی تک جو جتنے قتل ہو رہے ہیں اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، یہ قابیل کے پاس برابر اس کا، یعنی اس کی سزا کے لیے اس کی سزا میں بڑھوتی ہوتی رہی ہوگی۔ یہ پہلا جرم تھا انسانیت کی تاریخ میں کہ یہ جبلت کی غلامی، خواہشات کی تکمیل، یہ اور کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم جو یعنی سرزد ہوا شیطان لعین سے، یہ تو 6 لاکھ سال یعنی کم ہوئی آسمان کے چپے چپے پہ اللہ پاک ذات عالی کے سامنے عبادت کر چکا تھا، لیکن کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، مقربین فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک ذات عالی کا 6 لاکھ معنی رکھتا ہے کم ہوئی۔ اور اگر یہ اس جہاں کے سال ہوں، یہ کتنا بڑا دورے ہوگا، اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرتا رہا، لیکن نفس کے ڈس نے، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس کے ڈس نے ان کو متکبر بنایا اور سیدھے سے انکار کر کے راندے درگار ہوا۔ اب یعنی اس کے بعد جو نقشے جس پر میں اور آپ مٹ رہے ہیں شعوری لاشعوری طور پر، اللہ پاک نے ان کے نقشے کیسے ہیں۔ یہ قوم آ گئی، یعنی عاد اور سمود، یہ اردن میں اب ایک سکل نکل آیا ہے، ایک کھوپڑی نکل آئی ہے میری آپ کی، یہاں سے یہاں تک یہ 3.5 یعنی 3.5 تقریباً، اور وہ کھوپڑی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 6.25 فٹ ہے، 6.25 فٹ لمبے سے لمبا آدمی کھڑا ہو جائے تو یہ یعنی اتنی بڑی کھوپڑی ہے۔ لیکن اللہ پاک ذات عالی کے ساتھ ٹسل لے لی، آگے بڑھتے اور اپنے اس طرح یعنی اللہ پاک کو چیلنج کر کے کہتے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں؟ تو اللہ پاک ذات عالی نے ان کو عقلی دلیل دے دیا کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ تو آپ سے بڑے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ اللہ پاک ذات عالی نے 7 راتیں اور 8 دن ایک صرف انگوٹھے کے برابر ایک جگہ سے سوراخ نکالی اور اسے ہوا نکلی، وہ بے قابو ہو گئی، اور ان کو ایسے بھنور میں اٹھا کر تنکی کی طرح چٹھا کر ان کے بیجے تو یہ بکیر کے اللہ پاک ذات عالی نے داستان عبرت بنایا، اور پھر فرمایا حل کرا میں باقیہ، کیا ان میں سے ایسا کوئی ہے کوئی جو بتا دے ان میں سے کوئی باقی رہا؟ پھر سمود والے وہ کہنے لگے وہ تو بیوقوف تھے، اوپن ایئر میں کھلی فضا میں رہتے تھے، ہم پہاڑوں میں کیوں اپنے لیے گھر بنانے؟ جو علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو عقل کے پیمانے پر اپنے آپ کو ناپتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے گھر تو بنا دیے اور نیچے سے اوپر تک ایک سلنڈر سا بھی بنا دیا کہ نیچے اعلان ہوتا، تمام گھروں میں وہ آواز جاتی۔ اب اللہ پاک نے عقل پر یہ، حالانکہ اللہ پاک اس کے بھی محتاج نہیں تھے، انسانیت تک یہ دکھانا تھا کہ جو اللہ پاک کی طرف سے جو خبر ہے اس پر یقین رکھو گے کامیاب ہوگے۔ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تو وہ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ ڈالا، بہت بہترین محلات تیار کیے، سیاح وہاں گئے بھی ہیں، ایسے اس میں نقش و نگار کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ نیچے سے تو انہوں نے یہ سلنڈر بنایا لیکن اوپر اس کے لیے ایگزٹ نہیں بنایا، نکلنے کا راستہ نہیں بنایا، اور یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ جس فرشتے کی پھونک میں تمام کائنات ہی نقش درہم برہم ہو جاتا ہے، ان کے لیے آدھ سمجھ کیا چیز ہیں۔ لیکن فرشتے نے چیخ نکالی، کلیجے ان کے پھٹے اور اسی طرح سے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ پاک ذات عالی نے زراعت کے بارے میں بھی ان کو نہ تھا بلکہ ثواب والوں کو، یہ 13 انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے کہ دیکھو ان نقشوں میں کامیابی نہیں، کامیابی جس نے یہ نقشے بلا فرمائے ہیں اس نے اپنے ذات میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو مانو، نہیں مانے۔ اور ایسا پرفضا ماحول تھا کہ کوئی مریض باہر سے آتا تو وہاں فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ آج کل بادشاہ عود استعمال نہیں کر سکتے، یہ وہ ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ڈیم بنایا یہ 1965 میں، یعنی یمن کے گورنمنٹ نے اقوام متحدہ کو درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک ڈیم بنا دو، تو انہوں نے ہوائی اور پھر زمینی جتنی بھی تحقیقات تھی وہ کی، ایک جگہ کا تعین کیا، اور اس کی جب ایکسکیویشن ہوئی یعنی اس کو کھودنا شروع کیا تو دیکھا تو 3 منزلہ ڈیم نکل آیا،
اللہ پاک نے چلی ارجنٹائنا دنیا کے آخری کونے تک جانے کا موقع دیا. سب سے بڑا ڈیم دنیا میں جو ہے وہ پیراگوئے اور برازیل کے درمیان ہے. یہ تو اس پر اللہ پاک نے وہاں مسلمانوں کے پاس 220 میل اس کے قریب ہم وہاں گئے، لیکن وہاں دیکھا تو وہ راسخ العقیدہ مسلمان نہیں تھے. ہم نے ایمان یقین کی جو تھوڑی سی بات کرنی تھی وہ کی، لیکن دنیا میں سب سے بڑا ڈیم 220 میل کا، لیکن وہ ایک منزلہ. اور ملک سبا والوں کا جب دیکھا تو 3 منزلہ ڈیم، اور اس سے جو گیٹس نکلی ہوئی تھیں، اور اس میں یعنی 1965 میں سائنس کتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر گئی تھی، لیکن کوئی ڈرلنگ مشین اس مسالے میں حرکت نہیں کر سکتی. لیکن اللہ پاک ذات عالی نے چاہا تو یعنی چوہے کمزور مخلوق اور ان کے کیا دانت ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے ان پر مسلط فرما دیا. یہ سوئے ہوئے تھے اور پھر یہ ڈیم اللہ پاک نے ان پر تڑوایا، اور تڑوا کر ایسا کہ یعنی بن صدر قلیل 4000 سال گزر گئے ہیں تقریباً اس کے، اور وہاں کوئی بھی فصل نہیں اگتی. ایسا اللہ پاک نے اس پانی سے جن کو ان کو تکیا تھا اللہ پاک نے ایسا زہر بنا دیا. شعیب علیہ السلام والے قوم آ گئے اور منڈی میں یعنی خیانت کرتے تھے. اللہ پاک نے چیخیں بھی ان پر فرشتوں کی نکلوائیں، آگ بھی اللہ پاک نے برسائی. اور پھر صرف یعنی کیونکہ وقت کی کمی ہے صرف فرعون کا تھوڑا سا واقعہ سنا دوں کہ فرعون بھی آیا اور اتنا طاقتور بنا کہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا. موسیٰ کلیم اللہ نے ان کے گھر میں اللہ پاک کی طاقت کو دیکھو کہ اس بچے کے نہ آنے کے لیے انہوں نے 70,000 بچے شہید کیے ہوئے ہیں. 70,000 اللہ پاک نے کر کے دکھایا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ اس کے گوشت تک اللہ پاک نے پہنچایا، اس کے خزانے سے اللہ پاک نے اس کو پالا. اور اللہ پاک نقصوں کے محتاج نہیں. ان کا نام تو موسیٰ علیہ السلام. اور پھر دوسرے موسیٰ تھے جس کی تربیت جبریل امین نے کی، مقرب ترین فرشتے نے اس کی تربیت کی. لیکن جب اللہ پاک ذات عالی نے چاہا تو یہ تقریباً 5,70,000 بنی اسرائیل کا یعنی شرک میں بچے کی عبادت کرنے میں اللہ پاک نے اس کا نصیب کو استعمال فرمایا. جبریل امین کی تربیت میں جو بنا وہ تو خود مشرک نہیں بنا، 5,70,000 کم ہوئے بنی اسرائیل کو مشرک بنانے کا ذریعہ بنا. اور جو رئیس الکفار تھا فرعون، اس کے گھر میں اللہ پاک نے جس بچے کو پالا اس کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا. اب یعنی اللہ پاک کی ذات عالی نے کر کے دکھایا کہ یہ اتنا ظالم کہ اپنے حامان سے کہا کہ ٹاور تو بنا لو میرے لیے. یہ پیرامڈ آف ایجپٹ کو کہتے ہیں، ہرم مصر. تو ٹاور تو بنا، 23 لاکھ پتھر اس میں استعمال ہوئے ہیں، ہر ایک پتھر تقریباً 15 ٹن کا، اور ایسا مثلث کہ 1 سینٹی میٹر کا اس میں فرق نہیں ہے. اس میں جو سارکوفیگس پتھر کے کفن میں یہ کم نصیب جو پڑا ہوا ہے تو منہ کھلا ہوا، ناک پر تھوڑا سا زوال، ہاتھ دونوں ایسے اس قسم کے. اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا 4,000 سال سے صرف 400 سال منمانی کی، اور 4,000 سال سے اسی طرح سے بے بس پڑا ہوا ہے. اور ٹیکنالوجی سے کتنی ڈیولپ تھی کہ گوشت کا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا ہے، 4,000 سال سے وہ گلا سڑا نہیں، اس کی تلوار لٹک رہی ہے، اس پر کوئی زنگ نہیں لگا. لیکن جب اللہ پاک ذات عالی نے کہنے لگا کیوں کہ حمان سے کہا کہ اطلعوا، اوپر سے جس طرح بگلا یہ سر نیچے کرتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو دیکھوں. لیکن اللہ پاک ذات عالی نے جب اس کو یعنی جب اللہ پاک کو للکارا تو اللہ پاک نے 16 لاکھ کم و بیش کہیں گے ریگولر فورسز کے ساتھ بحری احمد کے نمکین پانی میں اللہ پاک نے ان کو ختم فرما دیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے کامیاب فرما دیا. بادشاہت میں فی نفسی ہی کامیابی ہوتی تو وہ کامیاب ہوتا، سر پر 400 سال میں درد نہیں آیا، اور اس کے یعنی وہ دانتوں میں 400 سال میں گوشت ہی نہیں پنسا، ایسی زندگی. لیکن جب اللہ پاک ذات عالی نے اس کو یعنی ختم کرنا چاہا تو داستان عبرت بنا دیا. تو یہ تمام جتنے بھی نقشے ہیں دوستو، اللہ پاک ذات عالی نے قرآن پاک کو میری آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے. اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اے میرے بندو ماضی سے سبق لے لو، مستقبل کو سامنے رکھو اور حال میں قدم رکھو. اب یہ تمام نقشے اللہ پاک نے بیان فرمائے. کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ کلیم اللہ، 11 سال کا پرانا چوکا پہننے والا. اللہ پاک نے ان کو زبان مبارک میں تھوڑی سی لکنت بھی اللہ پاک نے کامیاب فرمایا. اور ابراہیم خلیل اللہ، اب یہ اللہ پاک نے معیار جو میرے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے ذرا تھوڑا سا دیکھیں. ابراہیم خلیل اللہ، باپ کافر، ماں کافر، کوئی بھی اللہ پاک کی زمین پر اس کی مدد کرنے والا نہیں، اور پھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا. 1900 سال زندگی کم و بیش یہ نمرود کی. ایک ہاتھی کو ایک ہاتھ میں اٹھاتا، دوسرے ہاتھی کو دوسرے میں اٹھاتا،
ایسا کرتا تو کرش ہو کر نیچے جا کے گر جاتے. اللہ پاک نے ذات علی مچھروں کے ذریعے اس کو ختم فرمایا. لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے یعنی پھر بعد میں 400 سال اسی تخت پر بیٹھائے ہوئے ساری دنیا کی بادشاہ پہ 400 سال پرانے جوتوں کے ساتھ اس کو مروایا. مردار ہو گیا, ناکام ہو گیا. کامیاب کون ہوا؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور کیوں کامیاب ہوا؟ کہ اس کی داستان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار سنائی ہے کہ جب سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرے رب ہو سکتے ہیں. جب غائب ہوتے کہنے لگے کہ میرے رب عاقلین میں نہیں ہو سکتا, غائبین میں نہیں ہو سکتا. تو کائناتی نقشے سے اللہ پاک نے ان کے دل کو صاف فرما دیا. 86 سال کی عمر تھی, 6 سال کا بیٹا اب اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا تھا. حکم ہوا کہ خلیل میرے ہو. اور یہ جو قلب المؤمن عرش الرحمن, مومن کا دل اللہ پاک کی تجلیات کی گزرگاہ ہے, اس میں آپ کے بیٹے کی بھی محبت. یہ کیسے؟ حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو گے. اور پھر یعنی یہ تیسری یا چوتھی دفعہ جب یہ تشریف لائے ہیں تو باپ جب آتے ہیں تو کیا کچھ گھر لاتے ہیں, قسم قسم کی مٹھائیاں, قسم قسم کی سوغات, تحفے. اور ابراہیم خلیل اللہ اب بغل میں چوری دبا کے تشریف لا رہے ہیں. ہاں, اور پھر جب بیٹے سے کہا, لوگ کہتے تربیت سے کیا ہوتا ہے. حاجرہ علیہ السلام کی تربیت کو دیکھیں. جب فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں, تو وہ کیا کہنے لگے کہ افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ مجھے صابئین میں سے پائیں گے. اور بعض اسرائیلیات بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ 6 سالہ بچہ. اور اس کی ڈائلاگ کو دیکھیں کہ ابا جی آنکھوں پر پٹی باندھو, کیونکہ بدروی محبت, باپ کی محبت کہیں اللہ پاک کے حکم میں مانی نہ بن جائے, آپ کے ہاتھ پر لرزن آئے. اور میری ٹانگوں کو بھی باندھو, میرے ہاتھوں کو بھی باندھو, گھٹنے کو میرے کمر کے اوپر رکھو تاکہ میں ہل نہ سکوں. اندازہ لگا لیں. اور پھر جب انہوں نے بات تو بہت لمبی, لیکن جب چھری چلائی اور گرم گرم خون انگلیوں پر لگا, اور اللہ پاک کی ذات عالی کا یہ جو مسکن تھا یہ بیٹے کی محبت سے بھی خالی ہو گیا. تو جب پردہ سر آنکھوں سے دور کیا گیا تو دیکھا ادھر اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں. جنت کا بھیجا ہوا مینڈل کے پاؤں کے نیچے وہ ذبح پڑا ہوا ہے. اب بیٹے کی محبت بھی اللہ نے دل سے نکالی. پھر آتش نمرود, انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ جو جلی. ہم بالٹیمور میں تھے امریکہ میں, تو وہاں ایک آدمی یوسف نام تھا, وہ پرفیوم کا کاروبار کرتا تھا. کہنے لگے ڈو یو نو وٹ از دا موسٹ پریشیس موسٹ پرفیوم آن گاڈز ارتھ, کہ اللہ پاک کی زمین پہ سب سے قیمتی خوشبو کون سی ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ ڈیل کرتے ہو, ہمیں کیا پتہ. کہنے لگے ورد طائف, طائف کا پھول. یہ ایک قطرہ ان دن وہ کہہ رہے تھے کہ $52,000 پر یہ تو تمام کائنات ہی نقشہ اکٹھا ہو جائے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ مبارک خون کا وہ سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارے رباط کے شورا کے ایک ساتھی اس جگہ پہ پہنچے جہاں ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. وہ منجنیق کے لیے جو پلر بنائی گئی ہے اس کے ارد گرد نے اسے طواف کیا تھا. ہاں, اب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ عز و جل کی محبت میں کپڑوں سے یا کپڑوں سے اتارے گئے اور منجنیق میں پھینکا گیا. اب ملیالہ کا صرف نظام باقی تھا, فرشتوں کا حرام آسمان کے فرشتے 3 مرتبہ روئے ہیں. ایک جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا, اور ایک جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اور جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں یعنی 9 کلومیٹر تک پتھر برسائے جا رہے تھے. یہ 3 دفعہ آسمان کے فرشتے علماء کرام فرماتے روئے ہیں. آسمان میں کوہرام, اور پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم جائیں مدد کے لیے. اللہ عز و جل باوجود علم کے فرمایا جاؤ. اور اب یہ پھینک کے گئے ہیں, ڈائریکٹ آگ میں لگ رہے ہیں, کوئی درمیان میں اور کوئی جگہ نہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات علی کی محبت کو دیکھیں, اللہ پاک پر بھروسہ کو دیکھیں, اللہ پاک کے توکل کو دیکھیں, جس پر اللہ پاک کی توکل پر یعنی جس طرح اب یہ گر رہے ہیں. اور ڈائلاگ کتنی لمبی, وقت کتنا مختصر. فرمایا کہ اللہ پاک کے اس کام پر معمور ہو کے آئے ہو کہ آپ نے اجازت لی ہے. عرض کرنے لگے کہ ہم تو اجازت لے کے آئے. انہوں نے کہا فلا, مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ عز و جل کافی ہیں. تمام کائناتی نقشے سے اللہ پاک نے ان کے دل مبارک کو غیر سے خالی کر دیا. یہی میرے آپ کے لیے معیار ملت ابیکم ابراہیم وہ سماکم المسلمین. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ اس امت کی بنیاد ہے, اور اس اللہ پاک ذات نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, اور وہ جو تمام انبیاء علیہ السلام نے جتنی قربانیاں کی تھیں ان کی مثالیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی. اندازہ لگا لیں 9 کلومیٹر تک طائف میں نبی علیہ السلام کو دوڑایا گیا.
اتنی تکلیف ملی کہ عتبہ شیبہ ولید یہ بدترین کفار تھے، عتبہ کے باغ میں نبی علیہ السلام کو پناہ لینے پڑی، اور وہاں چھوٹی سی دیوار سے چلائیں لگا کر نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ چھوٹا سا وہاں مٹکا پڑا ہوا تھا، زید رضی اللہ تعالیٰ سامنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں، سر مبارک کا خون نیچے نالین مبارک تک پہنچا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کہ اللہ پاک ذات علی نے اپنے دین کے لیے ایسی قربانیاں لی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ پاک کے رابطے کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے، میرے آپ کے لیے یہی معیار ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام بے ہوشی سے ہوش پہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام نے حزب الاعظم میں دعا ہے، آدمی بروں اٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا رونا آپ کے سامنے رو رہا ہوں، آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ ان کے جن کو آپ نے میرے اوپر قابو دے دیا۔ اے میرے اللہ، میری کتنی سبکی ہوئی، مجھے کتنا ہلکا کیا گیا، لیکن اے اللہ عز و جل، یہ اگر آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو آپ کے اس چہرے انور کی برکت سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور تمام بگڑیاں بن گئیں، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو، آپ کو راضی کرنا پڑے گا، آپ کو راضی کرنا پڑے گا، آپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اندازہ لگا لیں ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ادھر سے عتبہ نے دیکھا، اور وہ کب نصیب تھا جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر مروڑتے آنکھ مبارک نبی علیہ السلام کی ایسی باہر نکل گئی، جھٹکا دے دیا تو گھٹنوں مبارک پر نبی علیہ السلام نیچے گرے۔ آج اس کو ترس آیا، کیونکہ یہ تو رشتہ دار تھے اور ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے۔ ایک بہت بڑا گچھا کاٹ کر عدس نامی جو کہ نینوا کا ایک غلام تھا اس کو دے دیا، کہا کہ جاؤ اور اس نوارث سے کہو کہ آپ کو قرابت کا راستہ کس سے انکار نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کے درد کو دیکھیں، اب کتنی تھکاوٹ ہوگی اور کتنی پیاس لگی ہوگی۔ اور پھر طائف کا یعنی انگور دیکھیں، اور ہاتھ مبارک میں پکڑے ہوئے، اب جی مبارک میں یہ آیا کہ میرا ایک امتی میرے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا کون ہو؟ عرض کرنے لگا کہ عدس ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ نینوا سے۔ فرمایا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے گاؤں سے آ رہے ہو؟ تو وہ حیران و پریشان کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اور کس کو پتہ ہوگا جو مجھے نہ ہو، مقبول کر رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا نبی اور میں بھی اللہ پاک کا نبی۔ یہ فوراً پاؤں پڑا، کلمہ پڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی دیکھیں کہ اللہ پاک ذات علی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یتیم پیدا ہو گئے تھے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر تیسری مرتبہ جب آئی تو ان کو اٹھاتے ہی ان کے یعنی کرتے مبارک کے دامن سے دودھ ٹپکنے لگا۔ اپنی سواری پر بٹھایا تو وہ سواری تو سب سے آخر میں آئی تھی، سب سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی طائف کی کہ اے حلیمہ کیا آپ نے سواری بدلی؟ عرض کرنے لگی سواری نہیں، سوار بدلا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم اگر آدمی اٹھائے حنس نہیں ہوگا۔ جس طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گود سے لگایا اور اللہ پاک نے چمکایا، آج اس یتیم نبی علیہ السلام کا دین اگر کوئی اپنے گلے سے لگائے گا، اللہ رب العزت کی قسم اللہ پاک ایسے ہی چمکاتا چلا جائے گا۔ اچھا پھر نبی علیہ السلام کو وہاں پہنچایا گیا۔ 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے بے اجرت پر چلائے ہوئے ہیں۔ انصاف ایسا کہ ایک سائڈ پہ دودھ لیتے اور دوسری سائڈ پہ ان کے بھائی رضائی بھائی تھے، ان کے دودھ کو منہ نہ لگاتے۔ اور پھر یعنی 6 سال کے تھے کہ وہاں ابوا نامی جگہ پہ ہماری آمینہ صاحبہ جو ان کی والدہ ماجدہ تھیں، اپنے خاوند کے گھر اس پہ قبر پہ تشریف لے گئیں، بہت دور مدینہ منورہ کے قریب کی جگہ مکہ مکرمہ سے آئیں اور قبر مبارک پر ایسی بکر کے لیٹ گئیں اور دم توڑ گئیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو یعنی چادر وغیرہ ان پر ڈال کر چپکے سے ان کو یہاں لے آئے، اور پھر اللہ پاک ذات علی نے وہ دن دکھائے کہ یعنی
جوانی میں بھی 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ڈگڈگی بجانے والے ہوتے ہیں، کھیل کود تماشے والے، تو بچپن میں نبی علیہ السلام 3 مرتبہ ان کے پاس جانے کا ارادہ فرما چکے تھے۔ راستے میں اونگا تھی، ایسا پاکیزہ اللہ پاک نے رکھا اور سینے مبارک کو فرشتوں کے ذریعے دھلوایا، اور 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کو اونگ آئی۔ وہ یہ حالانکہ یہ مباح چیز تھی، لیکن وہ بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا۔ ہاں، پھر 25 سال کی عمر میں جب وہ جا رہے تھے تو شام، ملک شام، ابو طالب کے ساتھ، تو پھر یعنی وہاں ایک درخت تھا پہاڑ کی چوٹی پہ، اور بحیر نامی راہب وہ اپنے غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو طالب صاحب کو دیکھا، کہنے لگے ادھر آؤ، کہنے لگے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ رویا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کتنے سال میں نے یہاں گزارے ہیں تاکہ اس ہستی کو دیکھوں، ہماری کتابوں میں ہے اللہ کی قسم اس درخت کے نیچے یعنی ابھی تک کوئی نہیں بیٹھا، اور کتابوں میں ہے کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ نبی آخر زمان ہوگا، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس کو ملک شام نہ لے جانا، یہاں کی یہودیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ واپس تشریف لے آئے، اور پھر اللہ پاک کی ذات نے وہ دن دکھا دیے کہ یعنی اللہ پاک کی ذات نے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون وہ اس کے مقدر میں کر دی۔ اور پھر سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہوا ہے، کبھی اللہ پاک ان کی زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، کبھی ان کے چہرے انور کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ پاک کی ذات یعنی تسلیاں دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب وہی نازل ہو گئی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ جب گھر آئے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھ پر کمبل ڈال دیجئے، کمبل ڈال دیجئے۔ کیسی خاتون تھی، فرمانے لگی آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ پاک یہ صفات اللہ پاک مجھے آپ کو بھی دے دے، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر یہ بعض کچھ یعنی کتابوں میں تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے، لیکن یہ مالدار ترین خواتین میں سے تھیں، سارا کچھ نبی علیہ السلام پر لوٹایا اللہ کے دین کے لیے۔ ذرا دیکھیں کیسی تکالیف کہ شاب ابی طالب میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے سر بار مبارک کیے ہوئے رو رہی ہیں۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیوں خدیجہ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھ پر جو گزرنا تھا تو وہ تو گزرا، لیکن آج تو حد ہو گئی، میرے گود میں ایک قطرہ یہ دودھ کا نہیں، میری بچی کے یعنی تالو اور ہون یہ خوش پڑے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، یہ مجھے رڑا رہی ہے۔ اب یعنی ایسی خاتون کے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 65 میل پر ان کا ایک قافلہ جاتا تھا، سب کچھ نبی علیہ السلام پر لوٹایا، اور آج ان کی بچی گود میں ایک قطرہ نہیں ان کو مل رہی۔ فرمایا میں صبر کرو، میں کچھ لاتا ہوں، ایک شاخ درخت کا توڑ کر ان کے سامنے رکھا کہ یہ فتح چبا دو۔ یہ بچی یہ کتنی مصیبتوں میں یہ پلی پوسی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے خاوند علی کرم اللہ وجہہ کو یمن بھیجا ہوا تھا، تو تشریف لے گئے، عمیر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو جب وہاں جب پہنچے تو اندر بچے بلک رہے ہیں، تو فرمایا کہ میرے بچوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے یہ یعنی بلک رہے ہیں، اور اندر تشریف نہ لانا کیونکہ میرے بدن پر مناسب کپڑے بھی نہیں۔ چادر نبی علیہ السلام نے پھینکی اور پردہ ہوا، حسن رضی اللہ عنہ کو پردے کے نیچے نبی علیہ السلام کے گود میں پہنچائے گئے، زبان مبارک انہوں نے چوسی، شکم سیری ہوئی۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کیا، اب یہ اللہ پاک کے نبی جن کے لیے اللہ پاک نے کائنات بنائی، ان پر یہ فاقے گزر رہے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ آخر میں پھر جب یعنی نبی علیہ السلام پردہ بھی فرما گئے، یہی بچے اسی طرح سے بلکتے جا کے شہید ہو گئے۔ یہ داستان ہے ایک غم کی، تاکہ اللہ پاک کا دین سارے عالم میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے دوستو مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک کے وہی اوامر متوجہ ہیں کہ اللہ پاک کی ذات علی کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ کبھی ایک دفعہ وہاں سے یعنی
لوگ آ گئے، ایک وفد آئی اور کہنے لگے، ایک ہستی کو دیکھا اپنے گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے، پیچھے ایک اور عورت جا رہی ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے کس نے فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ پیچھے جا رہی ہے، مباہلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حق اور سچ ہو تو آپ اپنے اہل و عیال کو مال کو جمع کر لو، ہم بھی جمع کریں گے اور پھر اللہ پاک سے مانگیں گے۔ اب یعنی اندازہ لگا لیں، ادھر سے موتا کا موقع آیا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف لے آئے تو اس دن خیبر کا فتح ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے گلے ان سے ملے، فرمانے لگے اے جعفر مفہوم کچھ ہے، پتہ نہیں کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ آپ کی ملاقات کی زیادہ خوشی ہے؟ اللہ کے دین کے لیے موتا بھیجے، 90 زخموں کے ساتھ جا کے وہاں شہید ہو گئے۔ اور گھر پہ تشریف لے آئے اور دہلیز کو پکڑا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حجاز مقدس کی حسین ترین خاتون، 19 سالہ لڑکی، احمد عون محمد کی ماں۔ اب نبی علیہ السلام نے وہ اشارہ دے دیا کہ اے اسماء، یعنی میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ وہ آٹا گون رہی تھی، اس پر جا کے بے ہوش ہو گئی۔ کبھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 حصوں میں بکرنے کے لیے میدان احد میں لے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس میں بھی علیہ السلام کا یتیم دین مجھے آپ کو دستک دے رہی ہے۔ آج بھی میرے آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی محبت، تمام محبت تم پر غالب ہو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں اتباع ہے، نبی علیہ السلام کی صورت مبارک کی، نبی علیہ السلام کی اخلاق کریمہ کی اور نبی علیہ السلام کی سیرت کی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ اپنے آپ کو تڑپا کر ہلاک نہ کریں کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ اب یہ کلمہ کے مطالبے ہیں، اور پھر کلمے کے ساتھ اللہ پاک ذات نے جو امان ہمیں دیے ہیں ان میں نماز کو ذرا دیکھو۔ عرش پر جا کر اللہ پاک ذات علی نے یہ تحفہ نصیب فرمایا، اور پھر اللہ پاک ذات علی نے یہ بالمشافہ ڈائریکٹ ملاقات ہے اللہ پاک ذات علی کے ساتھ۔ تو آدمی جب نیت باندھتا ہے کہتے ہیں اللہ اکبر، رب العزت فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ صرف آپ کے 7 بجے میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک آدھ رات اگر تھوڑے سے آرام کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ پاک بڑا فائدہ دے گا۔ آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور اللہ پاک فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ حاجی عبدالوہاب مرحوم فرما دے دے سبحانک اللہم، اے اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، وبحمدک خوبیاں تجھ میں تساری ہیں، وتبارک اسمک بہت برکت والا ہے نام آپ کا، وتعالی جدک بہت اونچی ہے شان آپ کی، ولا الہ غیرک اور آپ کے سوا کوئی بھی میرا محبوب تو مقصود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارا ازلی دشمن شیطان وہ بگایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک میں سابقہ کتب میں اللہ عز و جل کے 3000 مبارک نام ہیں، گویا آپ نے 3000 ناموں کے ساتھ اپنے رب کو ساتھ لے لیا۔ پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 5 اللہ پاک کے بڑے بڑے نام مبارک ہیں۔ الحمد، آدمی کوشش کرے کہ ہا کو یہ ادا کرے کیونکہ ہی کے ساتھ یہ پھر بددعا بن جاتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2696 مرتبہ لفظ اللہ استعمال فرمایا ہے۔ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا، جو پنجگانہ نماز چاش اوابین تہجد پڑھتا ہو، اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سے اللہ پاک 400 مرتبہ لفظ رب کا تکرار کراتا ہے، کیونکہ قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا، اور پھر الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ 57 مرتبہ یہ لفظ اللہ رب العزت نے اپنے ذات علی کے لیے قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ پاک اور مخلوق کے درمیان کوئی تناسب نہیں، صرف سمجھنے کے لیے جس طرح باپ جیسی شفقت، اور اس کے بالکل ڈبل پہ الرحیم 114 مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے۔ جس طرح ماں کی شفقت، اور پھر مالک یوم الدین، اے اللہ عز و جل، یہ میرا سب کچھ دنیا میں جو تھوڑے بہت میرا سفر تھا یہ گزر گا تھا، اور میں وہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا، اور اب عبدالآباد کی کامیابی ناکامی کا ہار میرے گلے میں ڈالے والے ہوں گے، اس دن کے بھی آپ مالک ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نام اپنے پیارے رب کے آپ نے لے لیے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ ہمارے اللہ ہو تو ایاک نعبد، صرف تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے رب ہو، صرف تم ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ ہمارے رحمان ہو تو اہدنا الصراط المستقیم،
جب چھوٹا بچہ ماں اٹھاتی ہے تو کہ اٹھو میرے آنکھوں کے تارے، میرے دل کے سہارے، اس کی پنڈلیاں ہوتی ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی عالم ہیں، عالم ایک کو کہتے ہیں، ایک جہان کو، اور اللہ تعالیٰ عالمین ہیں، عالمین جمع ہیں، یعنی تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اور جتنے چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمینوں کو بنانے والا اللہ، اور پہاڑوں کو بنانے والا اللہ، سورج کو بنانے والا اللہ، چاند کو بنانے والا اللہ، ستاروں کو بنانے والا اللہ، سیاروں کو بنانے والا اللہ، انسان کو بنانے والا اللہ، جانوروں کو بنانے والا اللہ، جنگلات کو بنانے والا اللہ۔ یہ تمام کائنات میں جتنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب چیزوں کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے۔ یعنی سورج جب صبح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے نکلتی ہے۔ تو جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، اور کتنی بڑی مخلوق ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ 13 لاکھ گنا اس زمین سے بڑی ہے سورج۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اللہ کی صفات کتنی بڑی ہے کہ اس نے اتنی بڑی مخلوق کو بنایا اور اکیلے بنایا، کسی کو محتاج نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کی ذات کی پہچان کریں کہ دنیا میں یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائے ہیں یہ کس مقصد کے لیے بنائے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے بنائے ہیں کہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے اور انسان کی خدمت کر رہے۔ اور انسان کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، یعنی یہ جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں یہ سب کو میں نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، معرفت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے، کتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری زیب و زینت اور دنیا کا سارا سامان، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ سب کو میں نے آپ کی خدمت میں لگایا ہے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ آخرت کے لیے بنائے ہوئے۔ الدنیا خلقت لکم وخلقت لنفسک، کہ دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی اور آپ کو اپنے لیے بنا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام انسان کو بنائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنائے کہ تمام کائنات جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنا بھی کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے۔ ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس سے جو بھی کچھ پہلے ہوا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہوا ہے۔ آئندہ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ یہ یقین ہمارا بن جائے کہ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور زندگی کا فیصلہ کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں دھوکہ ہے اور یہ سارا دنیا کا سامان دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جتنی زندگی ہے اور دنیا کی جتنا سامان ہے یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کھیل اور کود ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں اس مقصد کو پہچاننا ہے کہ اس مقصد کو ہم پہچان لیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر کے گڑھے تک، اور میرے بھائی دوستو بزرگوں پھر اس سے لے کر قیامت کے دن تک ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا
اور ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہم اپنے مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ ہم اپنے مرضی سے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلا بنایا اور اکیلا پیدا کیا، اور ایک ایک آسمان کو کتنا مضبوط کھڑا کیا اور کتنا مضبوط بنا۔ تو ہم اس کائنات کے اندر غور کریں، ہم اس کائنات کے اندر سوچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو کیوں بنایا اور کس کے لیے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کو اگر انسان پہچان لے اور اس مقصد پر انسان آ جائے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، رب کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں کہ مرنے سے پہلے ہم مرنے کے لیے تیاری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سے عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے۔ تو آج ہم خود سوچ لیں کہ ہم نے مرنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے، مرنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے، اور روزانہ کے قریب ہماری زندگی سے رات دن نکل رہا ہے اور ایک دن روزانہ گزر رہا ہے، تو ہمارے زندگی سے روزانہ کتنے دن کٹ رہے اور ہم روزانہ قبر کے کتنے قریب ہو رہے اور ہم آخرت کے کتنے قریب ہو رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو انسان کے لیے بنا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا واقعات بیان کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے ذلت کا نقشہ بنایا اور اتنا آگ جلایا کہ 6 مہینے اس کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ اور نمرود سب سے بڑا بادشاہ ہے، 4 بادشاہ دنیا کے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ اس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، اور صرف 5 سال کی حکومت نہیں تھی، 100 سال حکومت، 200 سال حکومت اور 300 سال حکومت کی تھی، اور 500 سال، کیونکہ اس کے عمر بھی اتنا بڑا تھا۔ لیکن جب نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دوں گا کہ کوئی اور جرأت نہ کرے کہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو توڑ دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلایا گیا اور سارے لوگ اس کے خلاف تھے، ماں باپ اس کے خلاف، اور جتنے بھی نمرود کے ماننے والے ہیں سب اس کے خلاف، بادشاہت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہیں، یعنی پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان والا ہے، کامل ایمان والا اور اعمال صالح والا ہے۔ تو جب آگ جلایا گیا اور آگ کے ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ صورت بنائی گئی، تو اس وقت فرشتے آ گئے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہے، وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ کے حکم سے آئے ہو تو میری مدد کرو، اگر اللہ کے حکم سے آئے نہیں ہو تو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے کمزور ایمان جیسا آدمی تھا تو ہم کہتے اللہ کی مدد آ گئی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے یقین جیسا فیصلہ کیا، جتنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اور جتنا ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اللہ نے بارش نہیں برسایا اور اللہ نے ہوا نہیں چلایا، اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہو جا اور سلامتی والا بن جا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، کہ آگ کے اندر جلنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، آگ تب جلائے گا جب اللہ چاہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اللہ کی چاہت ہوگی وہ ہوگا، جو ہماری چاہت ہے وہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو، اللہ کو کیسے پہچانا، کہ میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا کہ میں رات کے وقت ایک فیصلہ کرواتا تھا
تو دین کو الگ فیصلہ ہو جاتا. تو میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جو کرنے والی ذات ہے اور فیصلے کو یعنی بدل دینے والے اور تبدیل کرنے والی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں. ایک وہ الگ ذات ہے جو اللہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو وہ ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اور کس طرح بنایا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم رب سے کس چیز کے دھوکے میں پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فعدلک فسواک فی عدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ آپ اپنی صورت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی صورت کیسے خوبصورت بنائی اور کیسے خوبصورت ڈھانچے میں تیار کیا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والتین انجیر کی قسم ہے، والزیتون اور زیتون کی قسم ہے. اللہ کے لیے قسم کھانا کس لیے کہ انسان کے دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے اور اس کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا اور کتنا اعلیٰ درجے کے ساتھ بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین، اور کوہ طور کی قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام ہو رہے تھے، ہم کلام. اور کیا فرمائے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ کے شہر کی قسم ہے کہ جو امین ہیں اور صادق ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قسم ہے اس ذات کی جس نے ساری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ قسم کہا ہے کہ انسان کو بہت خوبصورت طریقے سے بنا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ یقین ہمارا بن جائے کہ جس نے ہمیں 6 فٹ بنایا اور 6 فٹ ہمارا بدن بنایا اور تمام کائنات کو بنایا اور تمام کائنات کی چیزوں کو بنایا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تمام جانوروں میں اور تمام مخلوقاتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اونٹ کا ذکر کیا. کیوں کہ اونٹ کے اندر ایسی خاصیت ہے اور اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت بنایا اور اونٹ کا ذکر کیا. اے انسان آپ اس میں سوچ نہیں رکھتے، اس میں غور نہیں کرتے کہ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا اور اونٹ کو کیسے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو کیسے بلند کیا اور کیسے کھڑا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا قلعوں کی طرح. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھا دیا فرش کی طرح ہموار، کہ اس میں انسان زندگی گزارے اور اس میں انسان اپنے لیے سب پھل اور سب میرے بھائی دوستوں بزرگوں یعنی گندم چاول جتنے بھی چیزیں ہیں انسان سب اگا سکتا ہے. یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم اپنے رب کی پہچان کریں، ہم اپنے رب کو پہچانیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ کا پہچاننا بہت ضروری ہے. کیوں کہ آج دنیا میں ہم نے محنت کی تو سب چیزوں کو پہچانا اور سب چیزوں کے اوپر محنت لگی ہوئی ہے. چھوٹے بچے سے پوچھو کہ یعنی ملک کا بادشاہ کا کیا نام ہے تو پہچانتے ہیں، امریکہ کا بادشاہ کا کیا نام ہے تو اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے جو کتنا کریم ہے. ماں کے پیٹ کے اندر 3 تاریکیوں میں انسان کی کیسی خوبصورت جسم کو بنایا اور ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا، باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہوا ہے اور ایسا وقت گزرا ہوا ہے انسان کے اوپر کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا. اور اس سے کس چیز سے بنا؟ ایک نطفے سے بنا. اور 4 مہینے یعنی انسان کی بناوٹ ہوتی ہے اور اس کی صورت بنتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر. یہ کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ
اس پانی سے انسان کو بناتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ چلے کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، یعنی تکبر نہ کرے، اپنے مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، کیونکہ تھوڑا سا اختیار کیا ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اس مرنے کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر ہم سے سوالات ہوں گے، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، نکیر و منکر جب آئیں گے دو فرشتے، تو اس فرشتوں کی میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کو ہم کیسے جواب دیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، مر رب کا؟ تو ہم نے اپنے رب کو دنیا میں کتنا پہچانا ہے؟ من نبیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگی، اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنے دین کے بارے میں سوال ہوگی، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انسانوں کے دینوں پر ایمان کی محنت کی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے ساری دنیا کے انسانوں یہ کلمہ پڑھو اور اس کلمے کے نیچے زندگی گزارو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ ابھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جس نے بات مانی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جس نے بات نہیں مانی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ صرف نبی کی تعین کی حبیب نجات اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر اس کا بیان کیا، جو سورۃ یاسین قرآن شریف کا دل ہے۔ سورۃ یاسین حدیث میں آتا ہے قرآن شریف کا دل ہے، اور اس کا یعنی بیان حبیب نجار کے اندر، حبیب نجار کے اوپر ہو گیا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں کیونکہ ایک نبی کی تعین کی، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں نبی کی تعین کی، کیوں کہ جو نبی آتا تھا تو وہ قوم والے اس کو شہید کر دیتے نہ حق کے اوپر، کہ انبیاء علیہ السلام حق کے اوپر تھے تو ہم ضرور اس کو شہید کرتے تھے۔ تو کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا؟ 70 انبیاء علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ جب ایک نبی آیا اس قوم کو دعوت دے رہے تھے تو قوم والے نے بات نہیں مانی، تو حبیب نجار اٹھ گئے، حبیب نجار اٹھ گئے اور اس قوم سے کہا اس آدمی کی بات آپ نہیں مانتے جو صرف ایک اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہے، صرف ایک اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہے، تو آپ اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو، اس کی بندگی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان اور یقین بنے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان بنانے کا یعنی مذاکرہ ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، اور ہمارا ایمان کہ ایمان والوں کو ایمان کا تذکرہ ان کو نفع دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج دن بھر ہم اپنے ایمان کو کتنا بناتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے اوپر کتنا محنت کر رہے ہیں اور ایمان کی بول کتنا بولتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، اور صرف ایک چھوٹی نے یعنی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا تھا صرف اپنے قوم کی حرفائی چاہیے، اپنے قوم کی حرفائی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے سورت نازل کیا، سورت نمل اس کے نام سے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہدہد ایک پرندہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کتنی بادشاہت دی تھی اور کتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوت دیا تھا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے کہ جب وہ اس کے ملکیت میں اس کے سلطنت میں موجود نہیں تھا تو اس نے کیا کہا اگر وہ آئے گا تو میں اس کو ایسے سزا دوں گا۔ جب وہ آ گیا اور وہ پورا واقعہ سنا کہ میں ایسے جگہ سے آ رہا ہوں اور ایسے قوم سے آ رہا ہوں کہ جو سورج کی عبادت کر، تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا بیان کیا۔ کیوں کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں کی دعوت کے کام میں شریک ہو گئے اور دعوت کا ایک لفظ اور ایک جملہ بتایا نبی کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط بھیجا
اس کے ذریعے سے وہ حق نے اس نے پہنچایا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اصل بات مقصود یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے کہ لا الہ الا اللہ ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ کرنے جانے والے ذات ایک اللہ کی ذات ہے. رات کو لانے والا اللہ ہے اور دن کو لانے والا بھی اللہ ہے. جو رات کو لاتا ہے اللہ لاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی لانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس رات کو اتنا کھینچ لوں کہ قیامت آ جائے، کوئی ہے آپ کے لیے دن لائے؟ من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اور الہ کہ آپ کے لیے دن لائے؟ اور اگر میں دن کو اتنا لمبا کر دوں کہ قیامت آ جائے اور قیامت کی صبح ہو جائے، من الہ غیر اللہ، کوئی اور رب ہے کہ آپ کے لیے دن لائے؟ کوئی نہیں ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں. ایک ہی اللہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنائے اور سب کو بنائے اور ساری چیزوں کو بنائے. اور جتنے چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کچھ فنا ہونے والے. کل من علیہا فان، ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. کائنات کا جتنا نظام ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. آج سے یعنی پہلے کتنے لوگ تھے 100 سال پہلے، وہ کہاں چلے گئے؟ قبروں میں پڑے ہوئے، اور قبر کے اندر اس کا کیا حال ہے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اور آپ جتنے مجمع بیٹھا ہوئے ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو مرنا ہے اور اس کو موت آنے والی ہے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب جائیں گے قبر میں. تو ہمارا کیا حال ہوگا قبر کے اندر؟ تو دنیا میں ہم جو آئے ہیں ایک زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی ہے محمد رسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی جی کہہ دیجئے اگر یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ہاں آپ کی اتباع کریں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اللہ کی اتباع ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخش دینے والا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمارے اندر حضور کی کون کون سی سنتیں موجود ہیں، ہم نے اس کے سنتوں پر کتنا عمل کیا ہے؟ تمام جمہور کے علماء پر اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اندر جو مٹی لگی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ مٹی اللہ کو عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو حضور کے بدن سے نکلنے ہوئے طریقے اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے، اور اس پر جو انسان جو آدمی عمل کرے گا وہ انسان اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ ہم اپنائیں اور اس کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں. آج ہم خوش ہوتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان لایا تو اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو دکھایا اور ایک نمونہ بنایا اور ایک نمونہ دکھا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی کرنی چاہیے جیسے صحابہ کرام کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری ہے تمام زندگی صحابہ کرام نے نقل کی ہے اور اپنی زندگی میں لائی ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. جس نے بھی جس صحابی کی اقتدا کی وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے.
تو صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھ لیں کہ وہ حضور کی اتباع کتنے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو صحابہ کرام راستے پر جا رہے ہیں اور ایک صحابی ایک جگہ تھوڑا جھک گیا، تو دوسرے نے عرض کیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے پر چل رہا تھا، یہاں ایک درخت تھا، درخت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کمر جھکائی اور چلے گئے، وہ درخت کا شاخ ایسے ٹیڑھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ میں نے وہ سنت اختیار کی۔ تو آج ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے زندگی کے اندر حضور کے کتنے طریقے موجود ہیں، ہمارے بازار کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقے موجود ہیں، اور روزانہ کے طور پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا کر رہے ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو رویا اور وہ نبی جو ہمارے لیے دن کو رویا، اپنے اولاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، صرف اس امت کے لیے دعا کی، اور اس امت کے لیے رات کو رویا اور دن کو رویا۔ عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور سخت گرمی ہے، اس امت کے لیے دعا مانگے۔ تو آج ہم اس کے امتی ہیں، امتی ہونے کے حقدار ہیں، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کی، اس کی زندگی کو ہم پڑھ لیں اور اس کی زندگی کا ہم مطالعہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اور ہماری زندگی اس کے مشابہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمان ہونے کا حق کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مان لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اپنائیں۔ آج ہم اس علم سے باخبر ہیں اور اس چیز کا ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری نماز وہ نماز بن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، صحابہ کرام کی نماز تھی۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے، کہ ہماری باہر کی زندگی نماز کے صفات کے اندر آئے۔ أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں یہ بات اتری ہے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہ وہ رب العالمین ہے جو 70,000 پردوں میں اور اس میں جھگڑا ہوا ہے۔ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کتنا کانپتے ہیں اور ہمارے دل میں کتنا خوف ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اوپر تو ہم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں پر ورم آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنا تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے اور ساتوں آسمانوں کا سفر کیا جبرائیل امین کے ساتھ، اور سدرۃ المنتہا میں جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ابھی آگے مجھے اجازت نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر اکیلا کیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک پہنچے تو اپنے جوتے مبارک اتار رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے نبی اپنے جوتے مت اتارو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی اپنے جوتے مت اتارو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آپ سے کلام ہو رہے تھے تو وہ اپنے جوتے اتارے، آپ نے اسے کہا کہ جوتے اتارو، یہ جگہ پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ تو طالب تھا اور تم تو مطلوب ہو، وہ تو طالب تھا اور تم تو مطلوب ہو، وہ تو
میرا دیدار خود مانگ رہا تھا اور آپ کا دیدار میں مانگ رہا ہوں، اور اپنے سامنے بڑھایا اور لامکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یعنی دیدار کیا۔ تو جس نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور کسی فرشتے نے کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اور جس نبی نے اللہ کو دیکھا ہے اور اپنے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ نبی کتنا حسین ہوگا اور نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک اتار رہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اپنے جوتے نہ اتارو، آپ کی جوتے کی وجہ سے میرا عرش میرا کرسی اور بھی برکت والا بن جائے گا۔ یہ کتنا محبت ہے اللہ کی کہ اپنے نبی کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، نماز اس جگہ سے ملی ہے کہ تمام احکامات فرش پر ملے ہیں زمین کے اوپر، اور نماز اللہ نے عرش کے اوپر دے دیا، نماز اللہ نے عرش کے اوپر دے دیا اور یہ تحفہ دیا کہ اے نبی جی، کوئی عاشق اپنے معشوقہ کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتا ہے، آپ نے میرے لیے کیا لایا کہ میں وہ چیز لایا ہوں کہ تیری سلطنت کے اندر نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا اور اس کو سب چیزوں سے باخبر ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ میں عاجزی لے کر آیا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے نماز دیا اور 50 نمازیں دی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واپسی پر ملاقات کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے کہ نمازیں کتنے نمازیں؟ 50 نمازیں، کہ میری امت کو 3 نمازیں ملی تھی وہ یہ نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کو تو 50 نمازیں ملی ہیں اور آپ کی امت بہت کمزور ہے، تو اب اللہ سے جا کر ان نمازوں کو کام کرو۔ تو 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پیر دیدار کیا اور 9 مرتبہ گئے، یعنی 45 نمازوں کو معاف کروایا اور 5 نمازیں رہی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، جو ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کو اس امت سے کتنا محبت ہے، اس لیے اس امت کا ذکر ہوا۔ اور کس طرح ذکر ہوا قرآن پاک کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ وہ نفع کیا ہے؟ وہ لوگوں کو راہ راست بناؤ، لوگوں کو بھلی باتوں کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ یہ اس امت کا ایک ذکر ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگ، تو نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنے مسائل حل کرو، جسے صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرو۔ آج ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو نماز کے ذریعے سے حل کروا ہے۔ خود سوچئے، ہم ہیں مسلمان اور کلمہ گو، اور نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لیکن کبھی ہم نے نماز کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروا ہے؟ صحابہ کرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا تھا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیوں کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا یہی عمل تھا کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ جو اللہ نے اس بندوں کے لیے چنا ہوا ہے۔ سب مذہب اللہ کے ہاں منسوخ ہے، صرف اسلام کہ جس اسلام کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ کس کی وجہ کہ صرف دین کی محنت کرے اور اسلام کی پرچار کرے لوگوں کے اندر۔ تو اصل علم یہ ہے
کہ ہمیں اللہ تک پہنچائے، اور وہ ہے اسلام۔ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اسے علم کہتے ہیں۔ اور علماء کی قدر کریں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ علماء سے ہم پوچھ کر زندگی گزاریں کہ ہمارے زندگی گزارنے کے کیا مسائل ہیں۔ آج ہمارا کاروبار یعنی کس طریقے پر کر، ہمارا بازار کس طریقے پر چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بھی یعنی اپنا کاروبار شروع کر رہا تھا صحابہ کرام تو اسے کیا کہتے ہیں، اس کاروبار کا علم سیکھ لو، اس کاروبار کا علم کیا ہے، یعنی اس کے اندر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور اس کے اندر جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، یہ علم سیکھنا ہے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب کچھ اندر موجود ہے کہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب کچھ بیان کیا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں، صحابہ کرام جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور تابعین قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کیا کہتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو کیا کہتے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، تو بے ہوش پڑھتے میرے بھائی دوستوں، اور پھر ہوش پر آتے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے، ھذا کلام ربی۔ تو بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ ہم دن میں کتنے سپارے پڑھتے ہیں اور دن میں کتنی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ جب صحابہ کرام یعنی کوئی عذاب کی آیت سنتے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ جیسے ہم جہنم کے اندر پھر رہے اور جہنم کی عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اور میرے بھائی دوستوں، جو جنت کے آیات ہیں اور خوشخبری کے آیات ہیں تو وہ اسے مزہ لیتے تھے کہ جنت ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں، یہ اور چیزوں میں نہیں ہے۔